السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی میری ویڈیو سننے کے بعد بہت سارے مرد حضرات جو ہیں دے آر گوئنگ ٹو ہیٹ می اینڈ آئی ایم اوکے ود دیٹ. چلتا رہتا ہے, زندگی کا حصہ ہے. اینی ہاؤ, آج میں بات کروں گی فردوس جمال, جو کہ میرے بڑے فیوریٹ ایکٹر رہے ہیں. میں نے ان کا ایک ادر ڈرامہ دیکھا ہوا ہے وچ واز پیارے افضل. کسی زمانے میں نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا اور وہ پیارے افضل تھا. مجھے بہت اچھا لگی تھی ان کی ایکٹنگ, ان کا ڈائلاگ ڈلیور کرنے کا طریقہ. اور میں نے سنا یہ ہے اپنے پیرنٹس سے, اپنی مدر سے اسپیشلی, دیٹ ہی واز اے گریٹ ایکٹر اپنے ٹائم کے. اینی ہاؤ, اب ایک بندے کا پروفیشنل اپنی جو لائف ہے اس میں اچھا ہونا ایک مختلف چیز ہے, اور اپنی پرسنل لائف میں اس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت مختلف ہوتے ہیں. فردوس جمال کی جو پوری ایک جس طرح سے سین کریٹ ہوا, جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں آ کے اپنی فیملی کے بارے میں اوپنلی بات کی, اپنے بچوں کے بارے میں, اپنی وائف کے بارے میں, اور اس کے بعد ان کے بیٹے کا ایک نیریٹو سامنے آیا, اور دیٹ از ہاؤ اٹ از گوئنگ آن, جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ پریشانیاں اور اپنی زندگی کے غلط فیصلوں کے بارے میں بات کی, جس میں وہ اپنے آپ کو ایک وکٹم کی طرح پیش کر رہے تھے, اور جیسے انہوں نے ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور جس طرح سے اب وہ اکیلے رہ رہے ہیں. یہ چیز ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی مسئلے کی طرف اس کی عکاسی کرتی ہے, اس کی نشاندہی کرتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کے پرسنل معاملات کیا ہیں کیا نہیں ہیں, اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے, لیکن ایک جو پکچر پینٹ ہو رہی ہے یا جو ایک پرسیپشن بندے کی بنتی ہے دوسری سائڈ, دونوں سائڈس کی بات سن کے, اور ایک تھوڑا بہت آبویسلی میرا جو کوچنگ میں تھیراپی میں ایکسپیرینس ہے, تھوڑا بہت انسان کی رگ کو انسان سمجھ جاتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آئی نو ایوری تھنگ اینڈ نو ون نوز. ان فیکٹ کوئی بھی انسان کے اندر کے معاملات, اس کے دل میں کیا ہے اور اس کا مطلب اندر سے وہ انسان کیسا ہے, وہ اس انسان کے علاوہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہم انسان کسی حد تک چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں, ہماری لمیٹیشن ہوتی ہیں. بٹ اس سے ایک جو چیز مجھے سمجھ آئی جس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں, وہ ہے ہمارے معاشرے میں جو دیسی معاشرہ ہے, کلچر ہے, اس میں مردوں کا ایک مائنڈ سیٹ, جس کی وجہ سے پچھلی جو جنریشن ہے اس کی خواتین نے بہت سفر کیا. اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب اپنے آپ کو قوام سمجھتا ہے, جو کہ وہ ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قوام بنایا ہے, یعنی اس کو عورت کا کفیل بنایا ہے, اور اس کفیل ہونے کے ناطے یہ ایک بڑا پریولیج ہے اس کے پاس, اور اس پریولیج کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو رسپانسبلٹی بھی دی ہے, جس رسپانسبلٹی میں اس کو عورت کو پروٹیکٹ کرنا ہے ایموشنلی, فزیکلی, فائنینشلی. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں. جہاں پہ آپ عورت کے اوپر حاکم ہیں وہ آپ کو جواب دہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد کسی حد تک, ناٹ جسٹ لائک کہ وہ اللہ کو جواب دہ ہے. اگر غلط چیز کی پیروی کرنے یا غلط چیز کو کرنے کا آپ اس کو بولتے ہیں تو اس میں عورت جو ہے اس کو آپ کا حکم نہیں مانا. لیکن موسٹ چیزوں میں, حلال چیزوں میں, ایک عورت جو ہے اس کو آدمی کا حکم ماننا چاہیے, اپنے شوہر کا حکم ماننا چاہیے. اور اس کے ساتھ جہاں عورت جو ہے وہ آدمی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, وہاں پہ اس کی عورت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے اس کی کفالت کی ذمہ داری ایک مرد کو دے دی ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کماتا ہے, اور جس کمانے کی وجہ سے اس کو کفیل بنایا گیا ہے, جس کی وجہ سے اس کو ایک درجہ عورت کے اوپر برتری دی گئی ہے, وہ اس برتری کا فائدہ اس طرح سے اٹھاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اس کو لگتا ہے میں کماتا ہوں, میں کھلاتا ہوں, میں پرووائڈ کرتا ہوں. وہ میں شیطان کی طرح اس کے اندر اتنی زیادہ گھس جاتی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو کیا ذمہ داری دی گئی ہے. وہ ذمہ داری جو اس کو دی گئی ہے کہ آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, وہ خود ہی ان کو ہرٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. کمانا صرف کافی نہیں ہے, ٹھیک ہے. کمانا, اگر آپ اپنی بیوی کے منہ میں ایک نوالا ڈال رہے ہیں, اپنے بچوں کے منہ میں ایک نوالا ڈال رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کا آپ کو اجر دیتی ہے. آپ یہ بھول جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ کھلا رہے ہیں ہماری غلامی کرو, جیسے ہم ایک غلام خریدا ہوتا ہے نا, بس اب تم میری غلامی کرو. ایسا نہیں ہوتا, رشتوں میں ایسا نہیں ہوتا. ایون غلام کے ساتھ بھی ہمارا دین یہ درس نہیں دیتا. یہ ایک میوچل رشتہ ہے. جب آپ اس نیت سے کھلاتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ ایک پریولیج دیا ہے, ایک وقار دیا ہے, ایک اس قابل بنایا ہے کہ میں کر سکوں, اور میرے ایک ایک نوالے کا صدقے سے بھی زیادہ مجھے یہ بہترین صدقہ ہے, یعنی ایک میں باہر کسی کو کھلاتا ہوں اور میں گھر پہ اپنی فیملی کو کھلا رہا ہوں, اس کا مجھے اس سے کئی گنا زیادہ اجر ملتا ہے. تو پھر آپ کو اس عورت کی غلامی یا بچوں سے وہ غلامی ریکوائرڈ نہیں ہوتی. لیکن جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, تو ہم انسانوں سے ہی اپنے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے احسان مند بن کے رہیں, وہ ہمارے ہر وقت جیسے غلام بن کے رہیں. آپ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ, وٹ مائٹ اٹ ہیو ٹیکن فرام
اب وہ مین جس کو ایک آدمی جو کہ سادہ خاتون نظر آتی ہیں, گھریلو خاتون نظر آتی ہیں, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی, جیسے آج کل کی دور میں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو بہت ساری چیزوں کے لیے بلیم کیا جاتا ہے, اور کچھ چیزیں ہیں بھی obviously ever since women have become independent they're not ready to take any kind of shit from men, honestly. And sometimes we need to take that shit. Like, it's part of being in a relationship, you know, you get to do these things. اگر ہم اسی اسپیڈ سے چلتے جائیں گے کہ ٹٹ فار ٹیٹ اور برابری اور مقابلہ, تو رشتے نہیں چلیں گے. ہمیں ہمبلنس دکھانی چاہیے, ہمیں ایک تمیز سے رہنا چاہیے, اچھے سے رہنا چاہیے, ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, ایک میوچول طریقے سے. ایون اگر ہم ارن بھی کر رہی ہیں خواتین, تو بھی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہم سے ایکسپیکٹیشن رکھی ہے ہمیں اس کو پورا کرنا ہے. ہر انسان اپنے کیے کے لیے جواب دہ ہے. اگر ایک آدمی غلط کر رہا ہے وہ اس کے لیے جواب دہ ہے, اور اگر ایک عورت اپنا فرض صحیح سے نہیں نبھا رہی تو وہ اس کے لیے جواب دہ ہے. لیکن بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ جو ایکسٹریملی ایک نارسسسٹک ایک آدمیوں کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے ہمارے کلچر میں, میں, جس میں ایک آدمی صرف کما کے, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کمانا آسان ہے, بہت مشکل ہے, لیکن صرف ایک کما کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ حاکم ہیں, آپ جب چاہیں باہر جو مرضی کر سکتے ہیں, جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں اس پورے کیس میں. اینڈ وی نو کہ میڈیا میں یہ چیزیں کتنی کامن ہیں, ایکسٹرا میریٹل افیئرز, ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس, اور اس طرح کی چیزوں کو نارملائز کیا جاتا ہے. اور آپ جو چاہیں کریں, دوسرے آپ کے مشکور ہوں, وہ آپ کے خلاف اوف بھی نہ کریں. اور دا مومنٹ وہ تھوڑا, جیسے اب بچے, ایک عورت تو شاید اس طرح سے اسٹینڈ نہیں لے سکتی, بٹ ان کے بچے بھی ماشاء اللہ, جس طرح سے ان کے بیٹے نے بات کی, اٹ سیمس دیٹ ہی از اے ویری سینسیبل پرسن. ان کے بات کرنے کے انداز سے ہوتا ہے کہ وہ بہت سلجھا ہوا بندہ ہے, اور اس نے بڑی, اس کا جو لفظوں کا چناؤ ہے وہ بہت اپروپریٹ تھا. لائک ہی ڈڈنٹ گو above and beyond, اور اس نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. and I'm sure it must have been so difficult for him to come up front and speak about something like that. اور اس عورت کے لیے کتنا مشکل ہوا ہوگا. لیکن جب اس ایج میں آ کے لائک بچوں نے عورت کے ساتھ مل کے اسٹینڈ لیا and she went for something like this, تو یہ بندہ جو ہے فردوس جمال, with all due respect for him, he became a victim, which is so typical of narcissistic men, that at the end, in the beginning, in the middle, anywhere, they are the victim. بیچارے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. So yeah, this actually reflects بہت سارے گھروں کی کہانی. You know, لوگوں کا اوپر ایک اور پکچر پینٹ ہوئی ہوتی ہے, لیکن ہر گھر میں, ہر دوسرے گھر میں, ہر گھر میں نہ صحیح, ہر تیسرے گھر میں یہ کہانی چل رہی ہے. I myself, in my career, in my work with clients, in therapy with clients, I come across many such women جنہوں نے اپنی پوری زندگی literally ایسے مردوں کے ساتھ گزاری ہوتی ہے, اور وہ ایک مزری کی شکل ہوتی ہیں, بٹ ان کا پارٹنر پھر بھی بیچارہ ہوتا ہے. So you know, we need to work on this. ہم ماؤں کو ہی اس پہ کام کرنا ہے, اس میں بھی عورت کا بہت بڑا رول ہے. ہمیں اپنے بیٹوں کو پریولیجز نہیں دینے بیٹیوں کے اوپر. اپنے بیٹوں کو آپ ٹھیک ہے گھر کا بڑا بنائیں, ان کو قوام سب کچھ بنائیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو ذمہ دار بھی بنائیں. ان کے اوپر ان کے ایکشنز کی, ان کے ایموشنز کی رسپانسبلٹی ڈالیں. لیٹ دیم ڈو ٹف تھنگس. ٹوڈے ان دس ورلڈ, رائٹ ناؤ, ایوری ویئر, اینڈ اسپیشلی ان آور کلچر, اگین men have so much rage, they have so much anger. Why? Because they don't do those tough things. مشکل کام جس کو کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے. جب آپ زندگی میں باقی بڑے بڑے اپنے خود سے چیلنجز لے کے ان کے ساتھ ریسل نہیں کرتے نا, تو آپ گھر پہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ریسل کر رہے ہوتے ہیں. لٹرلی یو آر شوئنگ دیٹ اینگر اینڈ ریج, بیکاز وہ آپ ساری اپنی فرسٹریشن ان پہ نکال رہے ہیں. اگر وہی فرسٹریشن آپ ایک ہیلدی وے میں جم میں جا کے نکالیں, آپ کی ورک پلیس پہ نکالیں, فزیکلی ڈو ٹف تھنگس, ایموشنلی ڈو ٹف تھنگس, تو آپ کو گھر میں یو ول بی اے کائنڈر اینڈ مور جینٹلر پرسن. بٹ دس از ناٹ ہیپننگ. So there are a lot of things in this particular case which can be addressed separately, but the thing is, مجھے لگا کہ یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے, اور کیونکہ یہ پبلکلی لوگوں کی نظر سے گزر رہی ہے, but I really felt for, you know, the whole family, that woman, although I don't know her personally, and even the children, how tough it must be. And obviously for the narcissist as well, which I am assuming here is Firdaus Jamal, کہ ان کے لیے بھی tough ہوگا, because such people, they really are miserable.
وہ جتنا اوپر سے بن کے دکھا رہے ہوتے ہیں اندر سے وہ اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں, اندر سے اتنے ہی انسیکیور ہوتے ہیں, اندر سے اتنے ہی ویک ہوتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ وہ اپنی اس ویکنیس, اس انسیکیورٹی اور اس کو ایکنالج کرنے اور اس پہ کام کرنے کی بجائے باہر سے ایسے آ کے پڑھتے ہیں اوپر, دوسرے بندے کے اوپر ہر چیز ڈال دیتے ہیں, وچ از ناٹ ہیلتھی. بٹ یس دے ہیو دیٹ مزری ان سائڈ دیم, ہوتے وہ بھی مزریبل ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو اس طرح سے ریز کر سکیں, اور ایون بیٹیوں کو بھی, بیکاز نارسسزم از ان ویمن ایز ویل, آل دو اٹس اے وے مور پریزنٹ ان مین دین ویمن, کہ ہم ان کو ہیلدی ایموشنلی سین وے میں ریز کر سکیں تاکہ وہ معاشرے کا ایک ایسا اچھا حصہ بن سکے اور ہمارا معاشرہ اوور آل چینج ہو سکے. If you haven't subscribed to the channel, please do. Let me know in the comment section what do you think about this particular case. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.